بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عشق و محبت شاہ امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا بڑا بہترین شعر ہے جس کے اندر آپ نے ختم نبوت کو بیان کیا۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کی اکملت لکم۔ کہ امام اہل سنت نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا، اور یقیناً ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہر ایک کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کو مانے بغیر بندہ مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ انسان کے جسم کو روح کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ جتنی مسلمان کے عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کی ضرورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے، بلکہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اگر کسی بندہ نے عقیدہ ختم نبوت سے انحراف کیا، اس سے جو ہے وہ اعراض کیا، روگردانی کی، وہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، مردود اور ملعون ہو جائے گا۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت اپنے مقام پہ جو ہے وہ باقی ہے۔ ہم سب کو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اسپیشلی، اور آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ مفتی حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتابیں ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں کیونکہ درس نظامی کے طلبہ ہیں، علماء ہیں، تو میں اس حوالے سے امام عشق و محبت کی آپ کی جو فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد ہے، اس کے اندر موجود جو رسالے آپ کے ہیں، ان رسالوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا اور اس کا درس 400 عام کرنا۔ ائمہ ہیں تو منبر و محراب سے اس آواز کو جو ہے وہ بلند کریں۔ آپ نے جو دلائل قاہرہ، باہرہ اور واضحہ کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، ہمارے پاس اتنا بہترین مواد موجود ہے، ہم ان 4-5 رسالوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ کے صاحبزادے نے حضرت حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الصارم الربانی کے نام سے جو بہترین رسالہ لکھ کر، اس کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو ختم نبوت کا منکر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جو مثل مسیح موعود کا دعویٰ کیا تھا، اس کا آپ نے جو ہے وہ رد کیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو ہے وہ حیاتی کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر دلائل دیے ہیں۔ تو آپ تمام اگر ان چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اور پھر ہم کیونکہ اس ٹائم اہل سنت کے اس مقام پہ ایک عظیم الشان ادارے کے اندر جو ہے وہ قائم ہے، الحق اسکالر اکیڈمی، یقیناً ہمارے قبلہ مفتی شہباز مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی محنت سے جو ہے وہ اس ادارے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں سے طلبہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں۔ اور پھر آج ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر تو صرف یہی نہیں بن رہے، بلکہ جس مقام پہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آواز اٹھانے کی بات ہو، ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہو، اگر جو ہے وہ ناموس صحابہ و اہل بیت پر کام کرنا ہو، اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ادارہ صف اول کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ادارے کی جو یہاں پر ایک شناخت ہے، اس شناخت کو ہم سب نے جو ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ جو طلبہ ہے ان سب سے میں التماس کروں گا کہ آپ سب نے جو ہے وہ محنت سے مشقت کو اپنے سامنے جو ہے وہ جو طرح طرح کی مشقتیں آتی ہیں، طرح طرح کی اذیتیں آتی ہیں، کرب و بلا کی زندگی اگر کسی مقام پہ گزارنی پڑ جائے، کبھی پیسے کی کمی ہو تو پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ لازمی ملانا ہے، آنا ہے، آ کے پڑھنا ہے، کلاس لینی ہے، سبق پڑھنا ہے، اتنی محنت سے پڑھنا ہے، اتنی محنت سے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ٹائم نہیں ہمارے پاس، ٹائم بہت ہوتا ہے اپنے پاس، ہم موبائل کے اندر لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگ جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگ جاتے ہیں، فیس بک پہ لگ جاتے ہیں، اور فیس بک تو وہ ہے، یہ وہ بک ہے، اس بک کا مطالعہ کرنے نکلو تو ختم ہی نہیں ہوتی، اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو میں طلبہ سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ٹائم کو برباد کرنا ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں موجود، امام بخاری کی حدیث پاک کو لے کر آئے، فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغہ۔ فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں۔ نمبر 1 صحت۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، ہم جو کام کرنا چاہیں ہم جا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، ہماری ٹانگیں بھی جو ہے وہ متحرک ہیں، ہمارا دل و دماغ بھی بالکل جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ہر اعتبار سے ہم بالکل ایکٹیو ہیں۔ جب ایکٹیو ہیں تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری،
जवां तुम हो, तो जो कुछ भी करना है अभी हमें जो है वो करना होगा, नहीं तो वक्त गुजर जाता है। उसके बाद हमने तो फारिग तहसील को भी देखा है कि यार उस टाइम मेहनत नहीं की थी, आज जो है वो हमें वो वक्त याद आता है। काश कि हम बैठ के उस टाइम फतह रिजविया पढ़ लेते, काश के उस टाइम हम तर्जमा कुरान मुकम्मल पढ़ लेते, तफसीर जलालैन को ख़त्म कर लेते, मिरातुल मनाजी को पढ़ लेते, हम जो है वो मुख्तलिफ शुरुआत हदीस और मुख्तलिफ फ़िक़्ह की जो किताबें इनको पढ़ लेते, तो आज हम जो है वो इस तरीके का जो सामना है ये सामना न कर रहे होते। तो मैं आप तमाम से इल्तिमास करूँगा कि आप सब जो है वो मेहनत करें, अपने असातिज़ा का साथ दें। और मैं आखिर में फिर जो है वो शुक्रिया भी अदा करूँगा कि हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने मुझे भी जो है वो दावत दी और इस खूबसूरत महफिल के अंदर आने का मुझे जो है वो इनकी दावत की वजह से शरफ़ मिला। अल्लाह हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमाए, हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब को मज़ीद हिम्मत अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह तबारक व तआला दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ उरूज अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।